آیت نمبر ہے 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم کھاؤ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ اور حلال۔ تم کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ حلال اسے کہا جاتا ہے جس کو اللہ کے دین نے ہمارے لیے حلال کہا ہو۔ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں بنا سکتے۔ طیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایسی پاکیزہ ہو جس کو انسانی فطرت پسند کرے، عام انسانی فطرت پسند کرے۔ فرمایا کہ تم ہمارے دیے ہوئے اس رزق میں سے کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ میرے بندے میری نعمتوں کے بعد میری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد میرا ہی شکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، مجھے اور آپ کو ان کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ہر نعمت کے استعمال کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے مل جانے پر بھی فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بعض دفعہ معمولی سی چیز، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی طرف اتنے متوجہ رہتے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے استعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کے 2-3 فائدے بڑے عجیب ہیں اور بڑے اہم، اور مجھے اور آپ کو ان کی ہر وقت ضرورت ہے۔ مثلاً یہ انسانی فطرت ہے کہ جو میرے پاس نعمتیں ہیں یہ محفوظ بھی رہیں، بڑے بھی محفوظ بھی رہیں اور ان میں اضافہ بھی ہو۔ میرے اور آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ محفوظ بھی رہیں، ان میں اضافہ بھی ہو۔ اس کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ پچھلے پارے میں گزرا قسم کھا کے تاکید کے ساتھ بار بار فرمایا کہ تم میری جس نعمت پر شکریہ ادا کرو گے ہم تمہاری اس نعمت کو بڑھا دیں گے۔ اور ایک اور فائدہ ہے شکر کا، ویسے شکر کے بہت سارے فائدے ہیں۔ شکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس نعمت پر غرور اور تکبر نہیں کرتا۔ آج اگر کسی کے پاس چند ٹکے آ جائیں وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا وہ اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنی حیثیت کی وجہ سے کبھی بھی اپنے اندر غرور پیدا ہونے نہیں دے گا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام میں جو 2 صحابہ سب سے مالدار تھے، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف، بہت مالدار تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک وقت میں دسترخوان بچھاتے، تقریباً 100 بندے کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور 40 طرح کے کھانے ان کے دسترخوان پر لگائے جاتے، ہر کسی کو دعوت دیتے اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ کھانا کھانے لگے، دسترخوان پر کافی ساری اقسام و انواع کے کھانے تھے، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو رونے کی جگہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم ان کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ ہم ان کا شکریہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جیسی بادشاہت دی، باپ بیٹے کو قرآن نے خود کہا ہم نے ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت میں سے جو خاص باتیں قرآن نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بہت ادا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بہت ادا کرتے تھے، اس لیے فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی بندگی کرنا چاہتے ہو، یعنی شکر اللہ تعالیٰ کی بہترین بندگی ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی بھائی شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہترین بندگی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دے دیا۔ اس پر سارے ماہرین متفق ہیں کہ ان جانوروں کے اندر جو بہتا ہوا خون ہے یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ، اسی لیے جو لوگ کسی آسمانی دین کو نہیں مانتے، بے دین ہیں، لا مذہب ہیں، وہ بھی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے خون کو نکالتے ہیں، اور تقریباً میڈیکل کے ماہرین اس پر متفق ہیں کہ جانور میں جو بہنے والا خون ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ساری بیماریاں خون میں ہوتی ہیں، اگر وہ خون جانور کے اندر ہی رہے اور اس کے گوشت کو استعمال کیا جائے تو خون میں موجود ساری بیماریاں دوسرے لوگوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا جانور کو ذبح کرو تاکہ اس کا بہنے والا سارا خون نکل جائے۔ جب جانور مر جاتا ہے تو اس کا خون اسی کے اندر خشک ہو جاتا ہے، وہ طبی طور پر انسان کے لیے ہرگز مفید نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے، والدم، اور خون کو حرام قرار دیا ہے، ظاہر بہنے والا خون، قرآن نے اس کو ناپاک کہا، ولحم الخنزیر، اور ہم نے خنزیر کے گوشت کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، چونکہ خنزیر کا گوشت جو ہے اس کی وجہ سے انسانوں میں بد اخلاقی اور بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور ماہرین نے یہ لکھا ہے کہ جانوروں میں سے سب سے زیادہ بیماریاں منتقل کرنے والا جانور جو ہے وہ خنزیر ہے۔ دوسروں کی طرف بیماریاں منتقل کرنے والا سب سے زیادہ بھائی کون سا جانور ہے؟ خنزیر ہے۔ اسی لیے خنزیر کے گوشت کو غیر مسلم ماہرین بھی انسانیت کے لیے مفید قرار نہیں دیتے۔ قرآن نے ہمیں اللہ کی توفیق سے کسی میڈیکل تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے اللہ کا حکم بھائی کیا ہے؟ کافی ہے۔ فرمایا یہ بھی تمہارے اوپر وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے کر دیا جائے۔ اس کی دو شکلیں تھیں، ایک تو وہ لوگ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کی جگہ بتوں کا نام لیتے، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا وہ جانور بھی حرام ہے۔ نمبر دو، جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا گیا، اس کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، کسی مزار کے نام کر دیا ہے، کسی پیر کے نام کر دیا ہے، کسی بت کے نام کر دیا ہے، کسی آستانے کے نام کر دیا ہے، تو بھائی وہ جانور بھی کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے مزارات پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں انہی پیروں کے نام کی طرف منسوب کر کے۔ اسلام میں جانور نبی کے نام پر منسوب نہیں کیا جا سکتا، صرف اور صرف بھائی کس کی طرف نسبت کریں گے؟ اللہ کی طرف نسبت کریں گے۔
آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یہ تینوں چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ہاں اگر کوئی مسلمان مجبور ہو جائے تو مجبوری میں شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد حد سے تجاوز کرنا، کوئی خباثت نہ ہو، تو مجبور بندے کے لیے اجازت ہے۔ یہ جو ہے نا فَمَنِ اضْطُرَّ، اسی سے علماء نے ایک دوسرے کو خون دینے کے جائز ہونے کی دلیل کو نکالا ہے۔ انسان کا بہنے والا خون بھی ناپاک ہے بھائی، اگر خون جسم سے نکل کر بہہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ناپاک ہو جاتا ہے، بہنے والا خون ناپاک ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا انسان بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، اس کو حد درجہ کمزوری ہے، جیسے ڈاکٹر حضرات آپریشن وغیرہ میں خون لکھ کر دیتے ہیں، تو وہ اسی دلیل سے جائز بنتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، چونکہ وہاں مجبوری ہوتی ہے اور مقصد علاج ہوتا ہے، کوئی باغن ولا عادل، سرکشی اور عیاشی مقصد نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو خون دینا جائز ہے۔ اور یہاں سے ایک اور مسئلہ نکل آیا، علماء کے سامنے یہ مسئلہ بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے ظاہری حسن و جمال کے لیے اپنا خون تبدیل کرواتے ہیں اور دوسروں کا خون لگواتے ہیں اپنی جوانی، اپنے چہرے کی رنگت کے لیے۔ اب وہ جائز نہیں ہے بھائی، وہ جائز، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے بغیر باغ ولا عاد، تمہارا مقصد عیاشی نہ ہو، حد سے تجاوز کرنا نہ ہو، مجبوری میں خون دینا جائز ہے، خون لگوانا جائز ہے، مجبوری نہ ہو تو بالکل جائز نہیں۔ بھائی جب یہ تین چیزیں منع ہیں تو پھر جائز کیسے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس نے مہربانی کی ہے، تمہاری مجبوری کی رعایت کی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، یہودی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال بنا لیتے اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ یہودیوں کا رد کیا ہے کہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں۔ اس سے ملتی جلتی بھائی ایک اور شکل بھی ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، ہم جانوروں میں، پرندوں میں حلال و حرام جو بناتے ہیں وہ ہمارا اپنا معیار ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب پانی کے پرندوں میں سے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بھائی کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ کون سا پرندہ ہے جو کیڑے مکوڑے نہیں کھاتا؟ مرغی بھی کھاتی ہے، سب کھاتے ہیں۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جانوروں میں سے وہ جانور جن کے نوکیلے کچلی والے، جیسے شیر کے 4 دانت بڑے ہوتے ہیں، ہر درندے کے وہ دانت بڑے ہوتے ہیں، کچلی والے دانت ان کو کہا جاتا ہے نوکیلے۔ ہر وہ درندہ جس کے وہ دانت ہیں، جس سے وہ جانور کی چیر پھاڑ کرتا ہے، تو ہر ایسا جانور بھائی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہمارے لیے جو جانور حلال ہیں، گائے، بھینس، اونٹ، بکری، چھترا، ان میں سے کسی کے وہ نوکیلے دانت نہیں ہے۔ ہرن ہے اور اس طرح کے جتنے بھی حلال جانور ہیں، آپ دیکھیں گے کسی بھی حلال جانور کے یہ نوکیلے دانت نہیں ہیں۔ پرندوں میں سے وہ پرندے جو فضا میں دوسرے پرندوں پر حملہ کرتے ہیں اور اپنے پنجے اور اپنی چونچ کی مدد سے دوسری چیز کو پھاڑتے ہیں، جیسے باز ہے، چیل ہے، باز کی بہت ساری قسمیں ہیں بھائی، یہ ساری کیا ہیں؟ ناجائز ہیں۔ پھاڑنا ایک ہے بغیر پھاڑے، جیسے یہ بغلہ وغیرہ، مرغابی، یہ بھی جاندار چیزوں کو، کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں لیکن یہ پھاڑ نہیں سکتے، درندے نہیں ہیں یہ۔ پرندوں میں جو پھاڑیں گے اپنی چونچ کی مدد سے، جیسے باز ہے 1 منٹ میں جانور کو پھاڑ دیتا ہے، چیل ہے، اور اس طرح کے جو پرندے ہیں کہ اگلی چیز کو پکڑنا پنجے سے اور اس کو یوں پھاڑنا، منٹوں میں اس کے سارے جسم کو پارا پارا کر دینا، یہ جانور بھی بھائی کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ قرآن کریم یہودیوں کی اس حرکت کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال و حرام بنا لیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ،
وہ چیزیں جن کے بارے میں تمہاری زبانیں خود جھوٹ بولتی ہیں، یہ نہ کہو ھذا حلال کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام یہ حرام، اگر تم اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہو لتفتروا علی اللہ الکذب، تو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہو۔ کس پر جھوٹ بول رہے ہو؟ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی بھی کامیاب، لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، اس یہودیوں کی طرح تو نہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے بعض باتیں کہہ دیتے ہیں، وہ دین کے بارے میں گستاخی ہوتی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں فلاں چیز کو سود نہیں مانتا، میں فلاں چیز کو حلال نہیں مانتا۔ بھئی آپ نہیں مانتے، آپ کو قرآن کی آیات کا پتہ ہے؟ آپ کو سود کی تعریف کا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سود قرار دیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتا، تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم اتنے دلیر کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں نہیں مانتا، میں یوں کہتا ہوں، میری رائے یہ ہے۔ بھائی تم، یہ اعلیٰ درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا تھا، حالانکہ خیر القرون کے لوگ دین کو بہت جانتے تھے، ایک شخص نے یہ کہا تھا حدیث کے مقابلے میں کہ میری رائے یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنے ناراض ہوئے اس سے کہ ایسی دلیری، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اس طرح مقابلہ اور معارضہ، میں تمہارے سامنے حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو نہیں میری رائے یہ ہے، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ یہ ایک جسارت ہے، یہ ایک گستاخی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمائے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، ان یہودیوں کے لیے دنیا میں تھوڑا سا نفع ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اسی بات کو قرآن دوبارہ کہہ رہا ہے، نئی بات نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں پر جو یہودی بنے، حرمنا، ہم نے بہت سی چیزیں حرام کر دی ان کے لیے، ما قصصنا علیک من قبل، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے۔ 8ویں پارے میں قرآن بیان کر چکا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر بہت سی چیزیں حرام نہیں کی تھی، انہوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کر لی، ہم نے پھر ان کے اوپر سختی کر دی۔ جو بندے جان بوجھ کر اپنے اوپر سختی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، جیسے وہ حضرت ابو لبابہ وغیرہ سے غلطی ہوئی تھی نا، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ستون سے نہ باندھتے میرے پاس آتے، میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا۔ اب تم نے خود اپنے لیے ایک سخت راہ اپنائی ہے تو تم جانو، اب تمہارا اللہ جانے، اللہ ہی معاف کرے گا۔ پھر کافی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملی۔ اس لیے صحیح حدیث ہے، فرمایا تم دین کے بارے میں خام خواہ سختی نہ کرو، وگرنہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس سختی کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سختی کے حوالے، جہاں دین نے جو آسان بات کہی ہے بس اسی پر عمل کرنا۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان یہودیوں پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین عملوا السوء بجہالۃ، جن لوگوں نے برے عمل کیے جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا، وہ پھر توبہ کر لیں اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدها، اس کے بعد بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بھائی ذرا اس آیت میں ایک بات ہے میرے اور آپ کے سمجھ، عموماً آپ توبہ کی 3 شرطیں علماء سے سنتے ہوں گے، میں بھی اکثر بیان کرتا ہوں۔ کسی بھی گناہ سے معافی کی بھائی کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں، 2 کا یہاں ذکر ہے، تینوں جو ہیں اکٹھی وہ سورہ شورى میں ہیں، یہاں 2 کا ذکر ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں یہ ہیں کہ فی الحال اپنے آپ کو اس گناہ سے الگ کرو،
ماضی میں جو ہو گیا اس پر شرمندہ رہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرو۔ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، بینک سے اس نے سودی قرض لے رکھا ہے، اپنا کھاتا ختم نہیں کرواتا، دن رات توبہ کے نفل پڑھتا ہے، 100 سال پڑھتا رہے، یہ گناہ ہرگز معاف نہیں۔ جس وقت تک گناہ سے الگ ہو کر اس گناہ کی اصلاح نہ کی جائے تو توبہ کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ یہاں دو دیکھو، فرمایا ثم تابوا من بعد ذلک، پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی۔ اور بھائی آگے کیا ہے؟ بھائی آپ ذرا الفاظ دیکھیے، آگے کیا ہے؟ اصلحوا، وہ پھر کیا کریں؟ اپنی اصلاح کریں۔ اس غلط کام سے، ایک آدمی ہے کسی کے پیسے دینے ہیں 20 سال سے، وہ بھول بھال گیا، اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، بھائی 20 سال بعد بھی وہ پیسے جیسے کیسے کسی بھی طرح بتائیں بھی نہ، کسی بھی طرح وہ پیسے اس کو چاہے ہدیہ کہہ کے دے دو، اس کو چاہے ہدیہ کہہ کے دے دو، وہ پیسے اس کی ملکیت میں جانا، اس کو واپس کرنا، اصلحو، اس غلطی کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر بندہ اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کریں گے؟ یہی معاملہ نمازوں کا ہے۔ اگر زندگی کی بہت ساری نمازیں رہ گئیں، بھائی جب تک ہم ان کی قضا نہیں کریں گے، اصلحو، اس غلطی کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ جیسے کیسے زندگی میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کیا جائے گا، قضا کر کے پھر اللہ سے معافی مانگی جائے گی، تو اس کے بعد فرمایا من بعدہا، اس اصلاح کے بعد لغفور الرحیم، آپ کا رب کیا ہے؟ بہت مہربان ہے۔ اگر کوئی غلطی کی اصلاح ہی نہیں کرتا، غلط کام کیے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کیے جا رہا ہے، جناب یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ واصحابہ۔